دینداری کا معیار کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے سر پر ٹوپی اور پگڑی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، جبے اور کرتے پہنتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، تسبیح اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ دیندار ہے، اگرچہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اگرچہ وہ رشوت لے رہا ہے، اگرچہ اس کا لین دین سود کا ہے، اگرچہ وہ ملاوٹ کر رہا ہے، اگرچہ وہ جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچ رہا ہے، اگرچہ وہ بہن بیٹی کو میراث نہیں دیتا، اگرچہ وہ اپنی بیوی کو مہر نہیں دے رہا، اگرچہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہا، اگرچہ رشتہ دار اس سے ناراض ہے، داغی زڑ ٹوٹے ٹوٹے کڑے دے، ان کے دل کو اس نے ریزہ ریزہ کر دیا ہے، لیکن بس یہ ٹوپی اور پگڑی ہے، جبہ اور کرتا ہے، مسواک جیب میں ہے، تسبیح ہاتھ میں ہے، بس ہم کہتے ہیں یہ دیندار ہے، نور چس کئی ایسا نہیں ہے۔ دینداری کا اصل معیار یہ ہے کہ اس کے معاملات کلیئر ہو، اس کا لین دین کلیئر ہو، اس کے لوگوں کے ساتھ اخلاق اور برتاؤ اچھا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ آیا تو اس میں گواہ پیش ہوئے۔ اب گواہوں کی جرح ہوتی ہے کہ یہ گواہ سچے ہیں یا جھوٹے، تو ایک گواہ کا تو پتہ چل گیا جی یہ سچا ہے، تحقیق ہو گئی، دوسرے کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا تھا، ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ سچا ہے، عادل ہے، کھرا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تم اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تم نے اس سے کوئی لین دین اور معاملہ کیا؟ کہا نہیں۔ کہا تم کیسے کہتے ہو یہ سچا ہے، کیسے گواہی دے رہے ہو؟ اس نے ظاہر ہے ہماری طرح اس کو دیکھا ہوگا کہ جی مزگزارہ دے، بھائی مسجد آتا جاتا ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، اس نے یہی دیکھا ہوگا۔ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو داڑھی رکھتے اسی لیے کہ لوگ دھوکہ کھا جائے، مونچھیں بھی صاف کرتے، بلیڈ مارا ہوتا ہے، لیکن ایسا حلیہ بناتے ہی اس لیے کہ اگلا دھوکے میں آ جائے۔ ان کو زیادہ سزائیں ملنی چاہیے، ان کو تو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، پورے دین کو بدنام کر دیا۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، پھر سناتا ہوں۔ ایک بہروپیہ تھا، پہلے زمانے میں بہروپیے بہت ہوتے تھے، وہ بھیس بدل کر، حلیہ بدل کر آتے تھے، کوئی پہچانے نہیں۔ تو ایک بہروپیہ جو بھی بھیس بدل کر آتا، جس گیٹ اپ میں آتا، بادشاہ اس کو پہچان لیتا تھا۔ بادشاہ نے کہا جس دن تو ایسا روپ بدلے گا کہ میں تجھے نہیں پہچان سکا تو منہ مانگا انعام دوں گا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن بادشاہ اس کو پہچان جاتا تھا۔ بالآخر وہ وہاں سے نکلا اور ایک جنگل میں گیا اور وہاں ایک جھونپڑی بنائی اور اس میں دکھلاوے کے لیے اللہ اللہ کی ضربیں لگانے لگا۔ بال بھی بڑے ہو گئے، داڑھی بھی بڑی ہو گئی، حلیے بھی 2-4-6 مہینے میں بدل گیا، لوگ اس کے پاس جانے لگے، مشہور ہو گیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا فلاں جنگل میں کوئی درویش آیا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں بھی ملاقات کے لیے جاتا ہوں۔ بادشاہ پہنچا اپنے رفقا کے ساتھ، تو بادشاہ نے نہیں پہچانا کہ یہ تو وہی بہروپیہ ہے۔ بادشاہ نے کہا جی میرے لیے دعا کرو، اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیے۔ جاتے ہوئے بادشاہ نے اشرفیوں کا تھیلا بھر کے دیا، جی یہ نذرانہ ہے میری طرف سے۔ اس نے ایسے اس کو ہٹایا، کہا اللہ والوں کو ان نذرانوں کی کوئی ضرورت نہیں، لے جاؤ اسے۔ بادشاہ اور متاثر ہوا، بولا یار یہ تو واقعی اللہ والا ہے، پیسوں کو ٹھکرا رہا ہے، اتنی بڑی آفر کو رد کر دیا۔ بادشاہ چلا گیا۔ اس نے 2-4 دن بعد اپنے بال سیٹ کیے، لباس اپنے اصل حلیے میں آ کر
بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا لاؤ میرا انعام۔ بادشاہ نے کہا کس چیز کا انعام؟ کہا میں نے روپ بدلا، آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ بادشاہ نے کہا وہ تم تھے؟ کہا ہاں۔ بادشاہ نے کہا واقعی یار؟ تو بادشاہ نے کہا اس کو 10 دینار دے دو، یا 10 روپے والا ورق گئی۔ اس نے کہا 10 کیوں؟ مجھے تو اشرفیوں سے بھرا ہوا تھیلا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا یہ 10 لینے تو لے لو، اس سے زیادہ نہیں ملیں گے۔ اس نے کہا وہاں تو آپ نے پورا تھیلا دے دیا تھا۔ بادشاہ نے کہا اس وقت لے لیتے نا۔ اس نے کہا نہیں، اس وقت میں نے روپ اللہ والوں کا بنایا ہوا تھا، میں پیسے لے لیتا، میرے اس عمل سے اللہ والے بدنام ہوتے، اس لیے اس لیے میں نہیں لی۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ بے روپیاں بھی ڈرتا تھا کہ پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ ایک آج کل کے بدبخت کچھ لوگ دیندار بنے ہوئے،